انسان کو نیند کی حالت میں بھی موت آتی ہے لیکن روح کے ساتھ ایک رشتہ برقرار رہتا ہے. اس طریقے سے قبر میں بھی رشتہ برقرار رہتا ہے لیکن وہ اس طرح کا نہیں ہے کہ اس میں سانس جاری ہو, ہم اس کو آبزرو بھی نہیں کر سکتے کیمرہ لگا کے. یہ اللہ کا مخلوق کے ساتھ ایک راز کا معاملہ ہے. اگر یہ راز کھول دیا جائے تو سب کے سب لوگ پھر بغیر دیکھے تو سب مانے تو تب فائدہ ہے نا, دیکھ کے تو سب نے مان لینا. انشاءاللہ تعالی بھائیوں میں اگلی دفعہ لیکچر نمبر 180 میں مسئلہ نمبر 117 بھی ڈسکس کروں گا, جس میں انشاءاللہ بخاری اور مسلم سے کئی ایک احادیث, بخاری مسلم میں پورے چیپٹر ہیں عذاب قبر کی سپورٹیو. ویسے تو قرآن کے بعد ضرورت نہیں تھی لیکن چونکہ امت کے 99.99% لوگ احادیث کو حق مانتے ہیں الحمدللہ, اور سنت کو حجت مانتے ہیں صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں, تو ان احادیث کو میں انشاءاللہ ڈسکس کروں گا. اس میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ پھر آئے گا کہ اگرچہ روحیں علیین اور سجین میں ہیں لیکن ان روحوں کا تعلق ہمارے جسم کے ساتھ بھی ہے جو ہمیں نظر نہیں آ سکتا, چاہے ہڈیوں کی شکل میں جسم ہو. جس طرح نیند کی حالت میں جو شخص پر کیفیت طاری ہوتی ہے خواب کی, وہ باہر شخص کھڑا ہوا آبزرو نہیں کر سکتا, اس طرح عذاب قبر بھی کوئی آبزرو نہیں کر سکتا. اور یہ اللہ تعالیٰ نے ایک راز رکھا ہوا ہے. اور اس حوالے سے یہ جو اکثر اوقات انٹرنیٹ پہ بھی وہ جعلی قسم کی ویڈیوز عذاب قبر کی چڑھائی ہوتی ہیں, اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی ہیں بھائیوں, وہ لوگوں نے فیبریکیٹڈ بنا کے چڑھائی ہوئی ہیں. اگر یہی کچھ کرنا ہوتا نا تو صحابہ کو کیوں نہیں دکھا دیا عذاب قبر. صحیح مسلم کی میں نے حدیث بتائی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے یہ ارادہ کیا میں دعا کروں کہ تمہیں عذاب قبر دکھا دیا جائے, لیکن پھر میں نے کہا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, بڑی مشہور, ہم نے سنی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے, آپ رک گئے. آپ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں رکے ہیں؟ فرمایا ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. صحابہ کو نہیں نظر آیا. یہ بعد میں کہتے ہیں ہمارے بابوں کو بزرگوں کو کشف القبور ہوتا ہے, اس کا مطلب ہے آپ کے بابوں کا مرتبہ صحابہ سے بھی زیادہ ہے. والعیاذ باللہ. غیب کی خبر صرف نبی کے پاس آتی ہے. مسئلہ نمبر 6A میرا سن لیں, نبی کے علاوہ کسی کے پاس غیبی خبر نہیں آ سکتی. نبی کے بتائے سے ہو سکتی ہے, اور وہ بھی ظاہر ہے آپ کی مبارک زندگی میں, بعد میں تو کوئی کمیونیکیشن نہیں. آج ہمارا صلاۃ و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے, ہم آپ سے کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے. تو بخاری اور مسلم وہ دونوں میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے, اور کسی بڑی سبب سے نہیں. ایک شخص جو ہے وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا, دوسرا چغلی کھایا کرتا تھا. پھر آپ نے ایک ٹہنی توڑ کر اس کے 2 ٹکڑے کر کے قبر پر لگا دیا. آپ نے فرمایا میں اللہ سے امید کرتا ہوں جب تک یہ ہری رہیں گی ٹہنیاں, آپ کی دعا کی برکت سے اور آپ کے مبارک ہاتھ لگنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کے عذاب کی تخفیف کر دے گا. اس طرح کی کئی ایک احادیث ہیں. پھر بخاری اور مسلم میں کتنی احادیث ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ تشہد میں جو ہے وہ عذاب قبر سے, دجال کے فتنے سے, آخرت کے عذاب سے, دنیا کی زندگی کی ذلت اور رسوائی کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ سے ان 4 چیزوں سے کی پناہ طلب کرو. تو یہ ساری کی ساری چیزیں برحق ہیں. انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جس بات میں میرے منہ سے وہ غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے, ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. میں جب آواز دیتا ہوں وہ کہتے آ رہا ہوں میں جب آواز دیتا ہوں وہ کہتے آ رہا ہوں میں, یہی میرا تعارف ہے گدائے مصطفیٰ